آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ایک ایسے واقعے پہ بات کرنے والے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں بلکہ پختہ ایمان اور سچی عقیدت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب ایک سچے یقین کا سامنا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش سے ہوتا ہے تو خدا کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کسی کے غیر متزلزل ایمان کا سامنا خوف کے سب سے بڑے اور ہولناک امتحان سے ہو جائے؟ عام حالات میں تو ایمان بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن جب سچ میں آزمائش کی گھڑی سر پر آ کھڑی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج کا یہ جائزہ اسی گہرے سوال کا جواب دے گا۔ تو اس واقعے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی عقیدت کی پکار اور چولہے کا پیچھے چھوٹ جانا۔ ذرا تصور کریں، ایک نہایت پرسکون ماحول ہے۔ ایک نیک خاتون اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، چولہے پر روٹی پک رہی ہے اور زندگی بالکل اپنے عام معمول پر چل رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک فضا میں اذان کی آواز گونجتی ہے اور وہ خاتون وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے روٹی کو توے پر ہی چھوڑ دیتی ہیں اور سیدھا نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے کام چاہے کتنے ہی اہم کیوں نہ لگیں، لیکن جب خالق کی پکار آ جائے تو باقی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ترجیح۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، وسوسے کی سرگوشی اور سائے کی مداخلت۔ یہاں سے معاملہ تھوڑا تاریک ہونے لگتا ہے۔ جب کسی انسان کے اپنے رب سے اس قدر گہری محبت اور کامل توجہ سامنے آتی ہے نا، تو اندھیرے کی طاقتیں فوراً حرکت میں آ جاتی ہیں۔ شیطان اس نیک خاتون کی پابندی اور عقیدت دیکھ کر باقاعدہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ ظاہری بات ہے، شیطان کی سب سے بڑی ہار تو یہی ہے کہ کوئی انسان اپنے رب کا اتنا مخلص ہو جائے، اور اسی جلن اور غصے میں اس نے توجہ بھٹکانے کا ایک خطرناک کھیل شروع کیا۔ اس نے نہایت دھوکے اور جلدی میں وسوسہ ڈالا۔ اے عورت، دیکھ تیری روٹی جل رہی ہے، ذرا اس سرگوشی کی چالاکی پر غور کریں۔ یہ ایک سراسر فریب ہے، ایک چھوٹے سے دنیاوی نقصان کا ڈر تاکہ اس خاتون کو نماز کے سکون اور روحانی فائدے سے محروم کیا جا سکے۔ اور سچ پوچھیں تو اکثر اوقات یہ حربہ کام کر بھی جاتا ہے، جہاں ذرا سا نقصان کا خوف انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہے دنیاوی فکر، یعنی روٹی جلنے کا ایک معمولی سا نقصان، اور دوسری طرف ہے روحانی عقیدت اور آخرت کا خوف۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف بس چکا ہو، اسے دنیا کی اس چھوٹی موٹی آگ یا روٹی جلنے کی کیا پرواہ ہوگی۔ یہ مقابلہ ہمیں صاف دکھاتا ہے کہ سچی روحانی لگن مادی نقصانات کے خوف کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اب آتا ہے اس واقعے کا تیسرا حصہ، حتمی امتحان اور موسم کو آگ میں پھینکنا۔ اس نیک خاتون پر شیطان کی ان تمام آوازوں اور دھوکوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ بالکل بے نیاز ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز میں کھڑی رہیں۔ یہ واقعی حیران کر دینے والا مقام ہے۔ ان کا دل اور روح نماز میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ جیسے ارد گرد کی دنیا کا کوئی وجود ہی نہ بچا ہو۔ لیکن پھر اچانک جو ہوا وہ روح کانپا دینے والا ہے۔ شیطان اپنی اس شدید ناکامی پر پوری طرح پاگل ہو گیا اور اس نے ایک نہایت ہی بھیانک قدم اٹھایا۔ اس نے اس خاتون کے ننھے سے بچے کو اٹھایا اور سیدھا بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے دردناک، سب سے ہولناک موڑ ہے۔ ایک ایسی آزمائش جس کا صرف تصور کرنے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے آخری اور چوتھا حصہ، الہی حکم اور رحمت خداوندی کا بیدار ہونا۔ لیکن یاد رکھیں، اس گہری تاریکی اور شدید خوف کے عین درمیان ہی امید کی سب سے روشن کرن پھوٹتی ہے۔ جیسے ہی شیطان نے اس معصوم بچے کو اس آگ میں پھینکا، ٹھیک اسی لمحے رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ دنیا کی تمام تر شیطانی طاقتیں اور خوف ایک طرف، اور اللہ کی مشیت ایک طرف۔ خدا کی مدد کبھی لیٹ نہیں ہوتی، وہ بالکل صحیح وقت پر پہنچتی ہے۔ کائنات کے مالک کی جانب سے سیدھا اور حتمی حکم آیا، اے آگ، خبردار، جو تو نے اس بچے کو ذرہ برابر بھی جلایا۔ اور بس، آگ کی تو فطرت ہی جلانا ہے، لیکن جب اس کے خالق کا حکم آ جائے تو وہ اپنی فطرت بھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سچے ایمان والوں کی حفاظت کا وعدہ۔ یہ کتنا طاقتور اور متاثر کن لمحہ ہے نا؟ تو آخر میں یہ ایک گہرا سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، جب سچا ایمان اور عقیدت دل میں اس قدر مضبوطی سے جڑ پکڑ لے کہ ہر طرح کا دنیاوی خوف مٹ جائے، تو پھر بھلا دنیا کی کوئی آگ یا کوئی نقصان کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آج کے اس جائزے کا سب سے بڑا اور بنیادی سبق یہی ہے کہ کامل یقین دنیا کی ہر خوفناک چیز کو بالکل بے اثر کر دیتا ہے۔ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے